اپنی مرضی نہیں کر رہے. یہی وجہ ہے کہ جتنی مخلوقیں اللہ تعالیٰ کی مرضی نہیں کر رہی، اللہ کے حکم کے مطابق چل رہی ہیں، ان کے نظام میں کوئی بگاڑ نہیں. صرف ایک انسان ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ میرے قانون کے مطابق زندگی گزارنی ہے، لیکن اس نے دنیا کے اندر اپنی خوشی، اپنی راحت، اپنی فراخی، اپنی چاہتوں کی تکمیل کے لیے کچھ تگ و دو کی، اور اس تگ و دو میں انسان اللہ کی حدوں کو پھلانگ گیا. یہی چیز انسان کے نظام کے زوال کا سبب بنی. انسان جو زوال میں آتا ہے نا، اور اس کے زندگی کے نظام میں سفرنگ، پچھتاوا، آزمائشیں، غم، پریشانیاں جو داخل ہوتی ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جس قانون قدرت اور فطرت کے اندر اس نے زندگی گزارنی تھی، یہ اس سے باہر چلا جاتا ہے. باہر کیوں جاتا ہے؟ یہ سمجھتا ہے میری خوشی اس میں ہے. آپ دیکھیں دنیا کے ہر انسان کو کسی نہ کسی کرب میں، کسی نہ کسی آزمائش میں مبتلا ہے. ایک شخص سمجھتا ہے کہ سلطنت حاصل کروں گا تو مجھے خوشی ملے گی، نہیں ملی، بلکہ پتہ چلا سلطنت ملنے کے بعد غم بڑھ گئے. ایک شخص سمجھتا ہے کہ میں مال زیادہ اکٹھا کروں گا تو پھر مجھے راحت ملے گی. مال مل گیا تو حرص کی ایسی مصیبت لگی کہ بے چین ہو گیا. جھونپڑے میں رہنے والا، بڑے گھر میں رہنے والا، لمبی تجارت کرنے والا، سلطنت کو ہمپانے والا، زندگی کے کسی بھی نظام سے تعلق رکھنے والا انسان پریشانی میں مبتلا ہے. اس پر پریشانیاں ہیں، غم ہے، تکلیفیں. ہر بندے نے اصل میں جب انسان اپنی بدن کی بیماری کی خود تشخیص کر کے خود علاج کرتا ہے تو اس کی بیماری بڑھتی ہے. تشخیص کر کے علاج اللہ تعالیٰ سے کرواتا تو بیماری ختم ہو جاتی. ہم اپنی ساری بیماریوں کا اور پریشانیوں کا علاج اپنے اللہ سے کروائیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کی ایک آیت میں ایک بہترین نسخہ بیان کیا. من عمل صالحا منکم من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. تم میں سے مرد ہو، عورت ہو، جو شخص ایمان لائے اور عمل صالح کرے، مومن بھی ہو، ہم اس کو حیات طیبہ یعنی عمدہ زندگی دیں گے. حیات طیبہ کیا معنی ہے؟ عمدہ زندگی، بہترین زندگی اللہ تعالیٰ دیتا ہے. اور اس کا تعلق نہ آپ کی سلطنت سے ہے، اس کا تعلق نہ آپ کے بڑے گھر سے ہے، اس کا تعلق نہ آپ کی بڑی تجارت سے ہے، اس کا تعلق نت نئے اپنے دل کو خوش کرنے کے لیے فیشن اور سوٹ بدلنے سے ہے. اس کا تعلق نہ دنیا کے مال و زر کو اکٹھا کرنے سے، بالکل نہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حیات طیبہ دوں گا. کس کو؟ ایمان اور عمل صالح. حیات طیبہ، عمدہ زندگی قرآن نے کہا. اور دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا. جو میری یاد سے منہ پھیر گیا میں اس کی زندگی کو تنگ کروں. تو عمدہ زندگی اور تنگ زندگی دو ہی تو شکلیں. خوشحال زندگی، غم اور کرب والی زندگی، دکھ اور تکلیف والی زندگی اور خوشیوں والی زندگی، بہترین زندگی، بدترین زندگی. قرآن نے فیصلہ سنایا ہے. اللہ تعالیٰ نے قانون قدرت کے دائرے میں زندگی گزارے. زندگی سب سے عمدہ ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ بہترین زندگی دو. اور جب انسان اس قانون قدرت کے دائرے سے باہر نکلتا ہے، وہ سمجھتا ہے میری خوشی اس میں ہے، میں یہ چیز پالوں اس سے بڑی خوشی ہوگی. پتہ چلتا ہے اس کے پانے کے بعد بھی دکھ بڑھ گئے، تکلیفیں بڑھ گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ
اسی وجہ سے نعمتوں میں زوال لاتا ہے۔ جب بندہ قانون قدرت سے باہر نکلتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ اس میں میری خیر ہے، تو اس وقت نعمتیں اس سے چھنتی، مصیبتیں اس کا دروازہ اس کی طرف کھلتا ہے۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کا کرم سمجھیں کہ ایمان والوں پر اللہ تعالیٰ مصیبتیں لا کر بھی اللہ تعالیٰ ان کے گناہ مٹاتا ہے۔ ایمان والوں کو اگر یہ سہارے نہ دیے ہوتے نا کہ آپ دیندار ہیں لیکن آپ کی زندگی کی کمی کوتاہیوں اور خطاؤں کی وجہ سے آپ پر جو پریشانیاں آ رہی ہیں، اللہ تعالیٰ اس پریشانیوں سے بھی آپ کے گناہ مٹا رہا ہے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، بہت کم ایسا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت کم ایسا کرتا ہے کہ انسان کو سارے گناہوں کی سزائیں دے دے۔ اگر اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کی سزا بندے کو دینا شروع کر دے تو ہم اپنی زندگی کے اس وجود کو اس زمین پر ایک دن بھی برقرار نہ رکھ سکیں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہر ہماری خطا کی ہمیں سزا نہیں دیتا۔ بہت کم گناہ ہوتے ہیں جن کی اللہ تعالیٰ کوئی سزا دیتا ہے۔ سزا بھی مختلف دیتا ہے، کبھی بیمار کر دیا، کبھی آزمائش اولاد میں ڈال دی، کبھی رزق میں تنگی ڈال دی، کبھی دنیا میں کوئی ذہنی پریشانیوں میں مبتلا کر دیا، کبھی بھوک افلاس ڈال دی، کبھی زمین پر کسی کونے کھانچے میں کوئی زمین کو ہلا کر زلزلہ لا کر عبرت دکھا دی، کہیں کسی دور دراز علاقوں میں مجھ سے بھی دور یہ دیکھیں انداز اللہ تعالیٰ، کہیں اللہ تعالیٰ نے فقر فاقہ ڈال دیا، قحط سالی ڈال دی، پانی کی کمی ہو گئی۔ یہ کمیاں ڈال کر، نقصان لا کر، چھوٹی چھوٹی تکلیفیں لا کر بعض گناہوں پر اللہ تعالیٰ ہمیں جھنجھوڑتا ہے۔ سارے گناہوں کی سزا نہیں ہے، اس کے لیے ایک دروازہ اور کھولتا ہے، تیسرا۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان ساری ان نقصان کے ارادے کے لیے، اس غموں کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان نعمتوں کو دوبارہ اپنے کھاتے میں ڈالنے اور ان کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک دروازہ کھول کے رکھا ہے۔ وہ ہے کہ توبہ استغفار تو کر لے، جتنی نعمتیں تو اس سے چلی گئی ہیں میں دوبارہ دے دوں۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے، یعنی نعمتوں کے حصول کا بہترین ذریعہ۔ جن نعمتوں میں زوال آ گیا، جن نعمتوں میں جو نعمتیں سلب ہو گئی ہیں، جس پریشانیوں میں مبتلا ہو گئے ہیں، ہماری قانون فطرت سے خلاف کرنے کے نتیجے میں جو تنگیوں کے دروازے کھلے ہیں، اللہ تعالیٰ اس تنگیوں کے دروازوں کو بند کرنے کے لیے اور نعمتوں کے حصول کے لیے ایک دروازہ کھول کے رکھتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کر، اللہ کی پناہ میں آ، اللہ کی پناہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے پاس زندگی کے جتنے نقصان ہیں اس کا ازالہ آپ کے پاس نہیں ہے، اور دنیا میں جتنی نعمتیں ہیں اس کے حصول کی طاقت آپ میں نہیں ہے۔ یہ اپنا یہ عقیدہ ہے۔ دنیا میں جتنے نقصان ہوئے ہیں، مثلا شر کا مالک کون ہے؟ شر کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ اور نعمتوں کے خزانوں کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ اب آپ نعمتیں لینا چاہتے ہیں تو نعمتیں کیسے ملیں گی؟ کیونکہ وہ اس کے کنٹرول میں ہے، اس کی رضا حاصل ہوگی تو نعمتیں ملیں گی، ورنہ نعمت نہیں مل سکتی۔ کنٹرول اس کا ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر وہ کسی کو کوئی ضرر، کوئی تکلیف، کوئی نقصان پہنچا دے، فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، وہ ضرر صرف وہی دور کرے گا، کائنات کی کوئی طاقت دور نہیں کر سکتی۔ تو اس شر پر، اس تکلیف پر کنٹرول کس کا؟
اللہ کا ہے. جب تک اس اللہ کی رضامندی حاصل نہیں کریں گے یہ تکلیف نہیں جائے. وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ. اور اگر تمہیں وہ خیر دینا چاہے تو کائنات کی کوئی طاقت تجھ سے خیر کو رد نہیں کر سکتی. تو کنٹرول خیر پر کس کا؟ اللہ تعالیٰ کا. تو اب خیریں ہم ایسے لے لیں گے. نمازیں چھوڑ کے بھاگ دوڑ کر رہا ہے, میری یہ پریشانی, میری یہ پریشانی, اللہ سے دور ہو کر اپنی پریشانیاں دور کروا رہا ہے. ناممکن. رب سے دور ہو کر خیریں طلب کر رہا ہے, مجھے زندگی میں بھلائیاں مل جائیں, ناممکن ہے. دونوں پر کنٹرول اللہ کا ہے تو اس کے در پر, اس کی چوکھٹ پر آنا پڑے گا. شر دور کرانے کے لیے بھی اس کو راضی کرنا پڑے گا, اور خیر کو پانے کے لیے بھی ایمان اور عمل صالح کے عمل پر قائم رہنا پڑے گا. یہ قانون ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا قانون. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً. ذکر سے, رب کی یاد سے جیسے جیسے دور ہو رہے زندگی تنگ ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے استغفار کا ایک سلسلہ رکھا ہے. آپ تنگ دست ہیں, آپ استغفار کریں, اللہ آپ کی تنگ دستی کو فراخی میں بدل رہا ہے. آپ غم کے سمندر میں غوطے کھا رہے ہیں, آپ اللہ کی پناہ میں آئیں اور اللہ سے بات کریں, اس کے سامنے گر گرائیں. وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. وقت کے پیغمبروں نے اپنے قوموں سے کہا تھا, میری قوم کے لوگوں, استغفروا ربکم, اپنے رب سے بخشش طلب کرو. ثم توبوا الیہ, پھر اس کی طرف رجوع کرو, پلٹ کر آؤ اس کے دروازے پر. یرسل السماء علیکم مدرارا, وہ تم پر موسلا دھار آسمانوں سے رزق کی بارشیں کرے گا. وَيَزِدْ قُوَّتَكُمْ وَيَزِدْ قُوَّتَكُمْ, اور تمہاری قوت کو اللہ تعالیٰ اِلَىٰ قُوَّةٍ, قوت پر قوت کو بڑھائے گا, تمہاری پاور بڑھائے گا. زندگی میں جتنے اللہ نے نظام دیے اللہ تعالیٰ اس میں قوتیں پیدا فرما دے. استغفار. ایک شخص خالی جھولی لے کے بیٹھا ہے, اولاد نہیں ہے, اپنے رب کی طرف آئے گا تو رب العالمین یہ نعمت اسے عطا کرے. ایک شخص تنگ دستی ہاتھ لے کے بیٹھا ہے, اپنے رب کی طرف آئے گا تو اللہ تعالیٰ فراخیاں عطا فرمائے. یہ ہے قوموں کے دنیا میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو پانے کی راہ. اس سے ہم دور. آج معاشرے میں محترم بھائیوں ہم دیکھ رہے ہیں, ہمارے ماحول میں اور خصوصاً مسلم معاشروں میں آج امن, سکون, راحت, رزق, معیشت اور ہماری سیاست جو اسلامی سیاست ہونی چاہیے وہ کس قدر اتار چڑھاؤ کا شکار ہے. آج معاشرے کس قدر بگڑ رہے, نفرت عروج پر, یہ ساری اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تم اس بات سے ڈرتے نہیں؟ قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ, اللہ اوپر سے بھی عذاب بھیج سکتا ہے, اور مِن تحت أَرْجُلِكُمْ, تمہارے قدموں کے نیچے بھی عذاب بھیج سکتا ہے, اور يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا, یا تمہیں ٹکڑیوں میں بانٹ کر بھی تمہیں عذاب میں مبتلا کر سکتا. ٹکڑوں میں بٹ کر, گروہ بندیاں, آپس کی لڑائیاں, آپس میں نفرتیں, عداوتیں اور انتظام و انصرام کے امور پر, سیاست کے نام پر قوموں کے درمیان شدید عداوتیں اور نفرتوں کی فضائیں, یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب. قوم پھٹ رہی, نفرت عروج پر, ایک دوسرے کے خلاف. آپ سوشل میڈیا کو دیکھیں, بھرا ہوا ہے نفرتوں سے مواد, جانی دشمن, برے القابوں کے ساتھ امور, ایک دوسرے پر تہمتیں, بدنامیاں, عزتوں کو اچھالنا, یہ سارے سلسلے چلتے ہیں. اور اس کے مقابلے میں پھر محترم بھائیوں ہماری معاشی کیفیت ہے. یہ چولستان کے علاقے, تھر کے علاقے, پانیوں کا نہ ہونا, پانیوں کا زمین میں نیچے چلا جانا, خشک سالیاں, قحط سالیاں, اور رزق میں بے برکتیاں, مہنگائیوں کی مصیبتیں, اور اس کے مقابلے میں ساتھ ساتھ معاشروں میں بد امنیاں, دہشت گردیاں اور طرح طرح کے اموات کے کیفیتیں, دھماکوں کا ہونا, یہ سارے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی.
اللہ تعالیٰ کی ناراضگی. ہم بحیثیت قوم اپنے رب سے دور ہو چکے. اللہ تعالیٰ فرماتے ضرب اللہ مثلا قریۃ، ایک بستی کی اللہ تعالیٰ مثال دے. کانت آمنۃ مطمئنۃ. آمنہ کہتے ہیں وہ بستی ایسی تھی کہ ان کے دل راحتوں سے بھرے ہوئے تھے. ایک امن ہے اور ایک آمنہ ہے. یہ آمنہ دل راحت کے ساتھ تھے، یعنی دلوں میں کوئی غم نہیں تھا. وہ بستی تھی. اور غم انسان کی زندگی کا کہ دو ہی تو چاہتے ہیں، کیا؟ ایک میری چاہتوں کے مطابق دنیا ملے، اور دوسرا اس دنیا کے چھن جانے کا خوف نہ ہو. یہی دو اس کے لیے جی رہا ہے. چاہتوں کے لیے پہیا چل رہا ہے اور اس کے جانے کی فکر یہ نہ ہو، خوف نہ ہو. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے اس بستی کو یہ دونوں چیزیں عطا رزق دیا تھا. یاتی رزق ہاں رزق من کل مکان. جہاں جاتے تھے اللہ تعالیٰ ان کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتا تھا. اللہ اکبر. معیشت مضبوط تھی، کاروبار مضبوط تھا، تجارت مضبوط تھی. رغدن وافر طریقے سے رزق ملتا تھا. پورا نہیں ہے، رغدن وافر طریقے سے رزق ملتا. پھر کیا ہوا؟ فکفرت بانعم اللہ. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی اس قوم نے ناشکری کی. فاذاقها اللہ لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. اللہ کہتے ہیں ہم نے کیا کیا؟ ہم نے ان کو بھوک کا اور خوف کا لباس پہنا دیا. لباس کیا ہے؟ جس نے بدن کو ڈھانپ دیا، جو نظر آ رہا ہے اوپر. بھوک نظر آتی تھی، چہرے بگڑ گئے تھے، پسلیاں نظر آتی تھی، چہروں پر عیاں تھا کہ بھوکا ہے. جس کے پاس وافر رزق آتا تھا اس کو بھوک آج اس پر لباس کے طور پر چڑھی ہوئی ہے. اور خوف چہروں کا حسن، تازگی، شائستگی سب چھین لیتا ہے. نظر آتے تھے کسی خوف میں مبتلا ہے. لباس پہنایا اللہ نے، لباس پہنایا. زوال نعمت اللہ تعالیٰ کی ناشکری کی وجہ سے. اس کے حصول کا طریقہ یہ ہے کہ میں کیا کروں؟ توبہ استغفار کی، اپنے اللہ سے بخشش، اس تعوذ، اس کی پناہ پکڑنا، اس کی چوکھٹ پہ آنا، اپنے گناہوں پر اپنے رب کے سامنے نادم ہونا اور اللہ سے معافی مانگنا. آج دنیا کے ہر شخص کو اپنے امور میں ہم خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. مسلمان آپ دیکھ لیں، مثلا ہماری خوشی کا موقع ہوتا ہے، ایک ڈھولچی بھی خوش ہو کے جاتا ہے. تالیاں بجانے والی، ایک ماسی کام کرنے والی، گانے بجانے والی، وہ بھیک مانگنے والا بھی دروازے پہ آ جائے تو خوشی کا موقع اس کو بھی خوش کرتا ہوں. لیکن اس سارے خوشی کے نظام میں ناراض صرف کون ہوتا ہے؟ اس کی حیثیت میرے دل میں نہیں. میں نے اپنے رب کو نہیں منا. محترم بھائیوں، اپنے رب کی طرف ہم رجوع کریں. اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے اپنا دامن چھڑائیں، اس کی بارگاہ میں آ کر توبہ استغفار. ورنہ یہ سارے مصائب جو امت پر اس وقت منڈلا رہے ہیں، کبھی ہم کس طرف لپکتے ہیں، کبھی ہم کس طرف لپکتے ہیں. خبریں آتی ہیں امت وہاں بھوکی مر گئی، وہاں پیاسی مر گئی، وہاں سیلاب زدہ ہو گیا، وہاں قحط ہو گئی. پلٹنا پڑے گا. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بڑا لمبا قحط پڑا. سیدنا عمر نے بڑی تب و دو کی کہ اس کا کوئی مقابلہ کیا جائے. کوئی صورت نہ بڑی. مصر سے، شام سے بڑا مال منگوایا، مدینے میں بڑا تقسیم کیا. یہ ہم مال بڑے تقسیم کرتے ہیں، لیکن جس طرف قوم کو لگانا ہے اس کا کوئی پتہ نہیں. خود بھی اس میں نہیں لگے ہو. یہ علاج نہیں ہے، یہ علاج نہیں ہے حقیقی. اس قوم کو بھوک سے، قحط سے، کرب سے، رنج سے، غم سے نکالنے کا علاج کیا ہے؟ سیدنا عمر بڑے پریشان ہوئے. قحط ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا. عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں دیکھا، کہتے میں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. آپ مجھے فرما رہے تھے عمر تو بہترین انسان ہے، میں تو اس کو بڑا عقل مند سمجھتا ہوں. بس اتنے جملے کہے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح صحابہ کو جمع کرتے، وہ خواب سناتے ہیں، ذہن کے اندر تدبیر آتی ہے. اصل عقل مندی کس کو کہتے ہیں؟ کہ کیا دنیا کے مسائل لے لے کر قوم کے سامنے بانٹتے رہو،
دکھ ختم ہو جائیں گے؟ فرمایا نہیں، عقل مندی یہ ہے کہ جب کرب ہو، مصیبتیں ہو، ازمائشیں ہوں، انسان پلٹ کر اپنے رب کی بارگاہ میں آئے۔ سب کو جمع کیا، نماز استسقاء پڑھی، رب کے سامنے گڑ گڑائے، اللہم نشکو الیک ضعف قوتنا، اللہ ہم کمزوریوں کی شکایت تجھ سے کرتے ہیں، یا اللہ تیرے پاس وسائل ہے، ہم پورا نہیں کر پاتے، یہ قحط کمر توڑ رہا ہے، یا اللہ ہم کتنا مال جمع کریں گے، دیں گے، تقسیم کریں گے، یا اللہ تو ہماری شکایتوں کو سن، اس قحط نے کمر توڑ دی ہے۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں ٹھیک 2 یا 3 دن کے بعد اللہ نے ایسی بارشیں برسائی مدینہ کے اندر کہ 1 ہفتے کے اندر قحط ساری ختم ہو۔ یہ علاج ہے، یہ قوموں کا علاج ہے، اللہ کی قسم۔ ہم اسی طرح بد عملی کی راہوں پر ہیں، گناہوں کی راہوں پر ہیں، عقیدے کا پتہ نہیں ہے، اعتقادی طور پر ہمارے عقیدوں میں شرک ہے، قولی عبادتیں یہ بالکل کردار میں نہیں ہے، عملی عبادتیں کردار میں نہیں ہے، اور ہم اگر قحط سالیوں کی شکایت کریں، خشک سالیوں کی شکایتیں کریں، اور علاج اس کا جو رب نے بیان کیا ہے وہ علاج اور وہ تشخیص نہ کر پائے تو یہ مصیبتیں ختم نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے پیغمبر کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابن ماجہ میں، فرمایا انصاریوں 5 چیزیں ایسی ہیں اور میں اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں کہ تم لوگ ان چیزوں کے میں مبتلا ہو جاؤ، اعوذ باللہ ان تدرکوا فیہن، کہیں اس میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ پہلی چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا، جس قوم کے اندر فحاشی آ جاتی ہے، فحاشی فحش سے ہے، فحش کہتے ہیں انسان اپنے بدن کے لیے اس چیز کو حلال کر لے جو اللہ نے حرام کی، یہ فحاشی ہوتی ہے۔ زبان پر جو چیزیں رب نے حرام کی ہیں جب میں اس کو حلال کروں گا تو یہ زبان کی فحاشی ہوگی۔ اس لیے آپ نے فرمایا العینان تزنیان، آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں، زبان بھی زنا کرتی ہے، الفاظ ہے۔ فحاشی جس قوم میں آ جائے، ہاتھ آزاد ہیں ہمارے، آنکھیں آزاد ہیں آج ہماری، زبان آزاد ہے ہماری، سوچ آزاد ہے ہماری، پورا بدن اس فحاشی کی لپیٹ میں، جو چیزیں حرام ہیں یہ بدن وہ حرام چیزیں اپنے لیے حلال کر رہا ہے۔ اور میں جس قوم میں یہ آ جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس قوم میں طاعون کی بیماریاں ڈالتا ہے، اللہ تعالیٰ اس قوم میں ایسی بیماریاں ڈالتا ہے لم تکن مدد فی اصنافہم، وہ بیماریاں تمہارے پچھلوں میں کبھی سنی نہیں گئی، تشخیص نہیں ہوتی، 20 سال سے رپورٹیں ہو رہی ہیں، آخر مایوسیوں میں گھر پڑا ہے، ڈر پھر بھی رب کا نظر نہیں آیا، مایوسیاں ہیں، ایسی بیماریاں ہیں کہ مایوسیاں ہیں، لیکن رب کی چوکھٹ پر یہ پیشانی جھکانے کی اب بھی اس کو فرصت نصیب نہیں۔ یہ بیماریاں فحاشی کے مقابلے میں یہ بڑی بیماریاں ہیں، ورنہ جو قومیں زکوٰۃ روک لیتی ہیں اللہ تعالیٰ لن تمطروا، اللہ تعالیٰ ان سے منعوا من القطر، اللہ تعالیٰ ان سے بارشیں روک لیتا ہے، بارشیں سبب بنتی ہیں زمین سے ساری پیداواروں کے اگانے، پیداواریں نہیں اگتی کوسالیاں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، یہ کھیتیاں تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں، یہ پانی آسمان سے، اَأَنْتُمْ کیا تم اس کو آسمان سے من المزن ان بادلیوں سے پانی تم برساتے ہو، انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، یہ ہم اس کو نازل کرتے، کون کرتے؟ یہ ہم کرتے۔ جب قومیں زکاتیں نہیں دیتی پھر اللہ تعالیٰ یہ مصیبتیں نازل کرتے، پانی رک جاتے ہیں، حتیٰ کہ سرخاب پرندہ جو کبھی اپنے گھونسلے میں بیٹھا ہوتا ہے، جو پانی کو دور تک تلاش کرنے میں اس کے پاس سم سے وہاں تک پہنچ جاتا ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں ابن آدم کے گناہوں کی وجہ سے جب پانی خشک ہوتے ہیں، خشک سالیاں آتی ہیں، سرخاب پرندہ اپنے گھونسلے سے اٹھتا ہے پیاسا پانی کی تلاش میں، جس کی صفت یہ تھی کہ پانی دور تک تلاش کر لیتا تھا، یہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اڑتے اڑتے گر کر مر جاتا ہے پیاسا ابن آدم کے گناہوں کی وجہ سے۔ چرند پرند
حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اگر جانور نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی بارش نہ برساتا. یہ کسی اور مخلوقوں کے لیے یہ رحمتیں ہو رہی ہوتی ہیں. تو محترم بھائیوں، ان ساری مصائب کا علاج صرف ایک انسان ہے جو قانون فطرت کے دائرے سے باہر زندگی گزار رہا ہے، اور ایک انسان ہی ہے جو دنیا میں واحد مخلوق ہے جو ذلت، رسوائی، غم، پریشانی، کرب، آزمائش، بیماریاں اس کے نظاموں میں اکھاڑ بچھاڑ اور گناہوں اور غم و پریشانیوں کے سمندر میں غوطے کھا رہی ایک ہی مخلوق ہے، وہ انسان ہے. وجہ کیا ہے؟ قانون فطرت سے ہم باہر زندگیاں گزار رہے ہیں. اللہ کے قانون کے مطابق جو مخلوق زندگیاں گزار رہی ہیں اس میں کوئی اکھاڑ بچھاڑ نہیں ہے. وہ صدیوں سے قانون چل رہے ہیں، نظام چل رہے ہیں، اس میں کوئی خلل نہیں آیا. یہ سارے خلل انسانی نظام میں ہیں. تو ہم پلٹ کے آئیں گے جب تک نہیں اپنے رب کی بارگاہ میں، ان نظاموں میں کبھی بھی سدھار پیدا نہیں ہوگا. اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں اپنی بارگاہ میں پلٹ آنے کی توفیق دے، توبہ کی توفیق دے، استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ کو منانے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے ہمیں بچنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا